السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 جون بروز منگل بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 6 تا 8 تک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ذرا پھر کہہ دے آمین۔ یہ 12ویں پارے کا پہلا درس ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی خاص مدد سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ سبحان اللہ۔ یہ جانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس میں انسان شامل نہیں ہے، اس جاندار سے مراد حیوان ہے۔ میں نے جو کہا انسان شامل نہیں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان میں یا فی الارض، زمین میں اوپر یا نیچے جتنے بھی پرندے ہیں وہ خشکی میں رہنے والے ہیں، تری میں رہنے والے ہیں، وہ ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، پانیوں میں رہنے والے ہیں، جہاں بھی ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو سوچ کہ جب ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو جس کی خاطر کائنات بنی ہے اس انسان کو اللہ کیسے بھول جائے گا؟ سبحان اللہ۔ الا علی اللہ رزقها، اب سب کچھ ہے، آگے بتاتا ہوں۔ سب کو رزق دینا ہے تو جاننا پڑے گا۔ بولو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ جاننا پڑے گا۔ جس کو دینا ہے پتہ تو ہونا وہ رہتا کہاں ہے کون ہے؟ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ یہ مستقرها جہاں تم مستقل رہتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، ومستودعها جہاں عارضی طور پر تم گئے ہو اللہ اس ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے نا کہ آپ نے کسی کو کہا کہ یہ سرکاری ہسپتال کے سامنے آ جانا میں تمہیں کچھ دے دوں گا، اب وہ نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں ابھی میں تمہیں جانتا نہیں، تو وہاں آیا ہی نہیں، مجھے ملا ہی نہیں۔ تو معزز سامعین، اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم جہاں مستقل رہتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جہاں تم ویسے آئے ہو عارضی طور پر، راؤ صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں تو اللہ جانتا ہے بے شک، بے شک۔ کہ یہ ہیں تو مٹو بھائی کے رہنے والے، نوشہرہ کے رہنے والے، وہاں چلے گئے، اللہ وہاں بھی جانتا ہے۔ اور بولو اللہ یہاں بھی جانتا ہے۔ ہاں، وہاں جا کے رنگین اینک لگاتے ہیں، یہاں آ کے شادی لگاتے ہیں، اللہ پھر یہ بھی جانتا ہے ہم کہاں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اور کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اصل میں یاد رکھیے ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے مطلب ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ بھی اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہنی ہے سب کا سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو جی، سب کا سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو کچھ ہونا تھا اللہ نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ بولیے جی، اللہ نے۔ اب یہ سمجھیے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بڑی کمال کی بات ہے یہ بات۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کہ کتنے ہی جاندار ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھر رہے۔ بولو، جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں،
اور واللہ یرزقھا، ان کا رزق دینے والا بھی اللہ ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تیرا رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ظالم تیرے بھڑولے بھرے پڑے ہیں سال کے، پھر بھی تجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے جتنا بھی تم اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ تمہیں رزق کی کمی نہیں آنے دے گا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ کہ وہ خالی پیٹ صبح نکلتا ہے اپنے گھر سے اور شام کو اپنا پیٹ بھی بھر کے آتا ہے اور اپنی چونچ میں بچوں کا رزق بھی لے کے آتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقرها سے مراد دنیا میں رہنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، امانت کے طور پہ تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ سبحان اللہ۔ بولو جی، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں۔ بھائی اللہ کو تو 6 دنوں کی ضرورت ہے؟ نہیں سارے بولو نا یار، اللہ کو 6 دنوں کی ضرورت ہے؟ بس اللہ بتا رہا ہے کہ جو کام آہستہ آہستہ ہو وہ رحمان کی طرف ہے۔ وہ کس کی طرف سے ہے جی؟ اور فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ بنا دیتا، تو اللہ نے جو 6 دن لگائے ہیں تاکہ آپ اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہر کام ترتیب سے کرنا چاہیے، بے ترتیبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اور فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا جو عرش ہے نا وہ پانی پر ہے۔ بولو جی، اس کا عرش کس پر ہے؟ پانی پر ہے اس کا عرش۔ پانی پر کا کیا مطلب ہے؟ کہ پانی کے اندر ہے؟ نہیں، آسمان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر۔ بولو نا یار، آسمان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے یا بالکل اوپر ہے؟ اوپر۔ اب وہ بولتے ہی نہیں ہو سارے۔ میں ایسی بند کیتے نے میرے وال ویکھن ڈے ہو بھی کیوں نہیں چل دے؟ گل تے کرو نا یار۔ بھائی آسمان زمین سے اوپر بالکل اوپر ہے یا اوپر ہے؟ بالکل۔ سارے بولو تو کی ہے؟ بالکل اوپر ہے۔ بالکل اوپر ہے؟ بالکل اوپر نہیں ہے، اوپر ہے۔ بالکل اوپر تو یہ ہوا کہ یہ ہے، اور اوپر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرا بھی عرش پانی کے اوپر ہے۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ یہ پانی ہے تو یہ عرش ہے، نہیں نہیں، یہ پانی ہے وہ عرش ہے، بس ہے پانی کے اوپر۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اچھا اب ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین آسمان میں نے پیدا کیا ہے، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ پیدا کیا ہے کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی کون نہ سجے پاسے والے ہو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تم میں سے بعض کا درجہ بعض کے مقابلے میں بلند کیا ہے تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے آزما لے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں جو بلند کیا ہے، تم جو پیسوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، کوٹھی اور گھر کے لحاظ سے بڑا سمجھتے ہو، اللہ کہتا ہے میں آزما رہا ہوں کہ چھوٹوں کو بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ اور جو بڑا ہو کر چھوٹوں کو نہ دے، لوگ کہتے ہیں بڑا کمینہ ہے یار، یہ تو پانی بھی نہیں پوچھتا، اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ آگے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ دیکھا جائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم
ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو اس زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزما لیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ کون ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ زمین آسمان جو کچھ ہے انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہستی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ساری کائنات ہمارے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا تو رب کچھ بھی نہ بناتا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً انکم مبعوثون، تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور کہیں گے ان هذا الا سحر مبین، یہ بات تو ایک جادوگری کی بات ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ پر اللہ کہہ رہا ہے جب تم کچھ نہیں تھے وہ تمہیں بنا لے آیا، اور جب تم سب کچھ ہو تو دوبارہ زمین سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ نکالے گا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اچھا اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب، اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ مدت کے لیے عذاب روک رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس چیز نے روکا ہے اس عذاب کو، لے آؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی اتنے بدبخت ہے کہ اللہ عذاب کو روکے رکھا ہے، روکے ہوئے ہے کہ چلو کچھ مدت مل گئی فائدہ اٹھا لو، الٹا کہتے ہیں کیوں رکھا ہے، روکا ہے، لاؤ وہ عذاب کہاں ہے؟ تو اللہ فرمایا خبردار آپ سن لیجئے، اور یہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر تو پھر نہیں پھیرا جا سکے گا ان سے، پھر کوئی ان کو عذاب سے دور کرنے والا، مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان سے پھیرا نہیں جا سکے گا، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب انہیں گھیر لے گا، یہ اس سے بچ سکتے نہیں، زور سے بولو، نہیں، یہ اس سے بھاگ سکتے اور یہ اس سے اپنا دفاع کر سکتے؟ یہ درس مکمل ہو گیا۔ یہ پہلی آیت آئے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو کوئی بھی زمین میں جاندار ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں روزی دوں۔ سبحان اللہ۔ واجب تو کوئی کسی اعلیٰ کا لفظ وجوب کے لیے آتا ہے نا، علی اللہ، اللہ پر لازم ہے، کوئی کرنے والا لازم نہیں ہے، یہ اس نے اپنے فضل سے لازم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شریف بندہ جب کسی کام کا وعدہ کر لے تو وہ توڑتا تو اللہ کہتا ہے میں کیسے توڑوں گا؟ پھر جو بندہ پولیس میں چلا جائے، پولیس کے محکمے میں، محکمہ اس کے خرچے اٹھاتا ہے، فوج میں چلا جائے، فوج اس کے خرچے اٹھاتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے محکمے میں آ جاؤ نا، میرے محمد کی غلامی میں آ جاؤ نا، تمہارے سارے مسئلے میں حل کر دوں گا۔ پر ادھر عقل کام کرتی ہے، ادھر عقل کام ہے۔ وہ قبیلہ اشعریین کے چند افراد بیٹھے تھے، بھوک بڑی لگی تھی، انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ یار کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لنگر ہی لے آؤ، کھا لیں۔ اب یہ حضور کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ صحابی دروازہ نہیں کھٹکایا، کہنے لگے جب پرندوں کا، چرندوں کا، جانوروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو ہمارا کیوں نہیں اللہ کے ذمے ہے؟ پر میں یہاں سے نہیں مانگوں گا، اللہ کے لنگر خانے سے مانگوں گا، اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ واپس آئے، ساتھیوں نے پوچھا بھی وہ روزی لینے گئے تھے، رزق لینے، کہا یار اللہ تمہارا سب سے اعلیٰ انتظام فرمائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو چند ساتھی آئے اور انہوں نے بڑے سارے برتن میں کافی روٹیاں، کافی پکا ہوا گوشت اور کافی چیزیں کھانے کی لا کر رکھ دی۔ اب سب صحابہ نے سمجھا یہ حضور کے گھر سے آئی ہے، انہوں نے کھا لیا، پھر بچ گیا، بچا ہوا حضور کے گھر دوبارہ بھیج دیا، اور صحابہ نے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ نے کھانا بہت اعلیٰ بھیجا ہے۔ فرمایا بھائی میں نے تو نہیں بھیجا،
اور نہ مجھ سے کسی نے مانگا ہے. تو کہنے لگے وہ تو کھانا آیا وہی بچا ہوا ہم نے آپ کے پاس دوبارہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. بولو جی کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہنے لگے وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے تورے پہاڑ پہ ابھی لے کے آتا ہوں. تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو. تو یہ تبلیغ کرنے چلے تو کہا یا اللہ میری بیوی کا کون وارث ہوگا؟ کون؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بیوی کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا سیدھا فرعون کے پاس جا, بیوی کو ساتھ لے کے جانا, نہیں. اور بیوی کو بچے کی ولادت بھی ہونے والی تھی. آج ہمارا تو یار اتنا بھی یقین نہیں ہے قسم سے کہ گھر کی 4 دیواری ہے اور اچھا بھلا بندہ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتا, وہ جی بیوی اکیلی ہے جی, وہ جی بچے اکیلے ہیں جی, گھر اکیلے. بھی تیرے گھر جو تھے انڈیا حملہ کرنے لگے ہیں, اور جب تو دکان پہ جاتا ہے تب تیرے پیچھے فوجی کھڑے ہوتے ہیں, تب گھر ٹھیک ہے. یا مسجد کی طرف آؤ گھر اکیلے ہے جی, اس ٹائم میں کیسے نکل کے آؤں جی, ہر طرف اندھیرا ہے جی. تو میرے معزز سامعین, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ سامنے ایک پتھر ہے اس پہ لاٹھی مارو. سبحان اللہ. نہ گیا جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پتہ لگیا بھی بجلی جڑی بند ہوئی ہے تھوڑے اندر دی بھی بند ہوئی پئی ہے. وہ اس نے مارا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ آسا تو پتھر پھٹ پڑا. اب اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا. سبحان اللہ. فرمایا میرے موسیٰ اس پہ بھی لاٹھی مارو. سبحان اللہ. او سلیم صاحب بہ جاؤ یار, تھوڑی مہربانی بس کرو, چھڑ دیو اینو چھڑ دیو. اس بندے نو سب تو انوکھی گرمی لگتی ہے اور ان کی کنٹین چ پوچھو بھی کی ہوتا ہے. بس اللہ ہی ہے جنہوں ہدایت دے. اسی درس دے رہے ہیں اور شور لا چھڑیا انہیں. تو میں عرض کر رہا تھا بہ جا انہیں اے سی نہیں لگ جانا, میری مننی بھی تو کوئی نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی پہ پتھر پہ لاٹھی مارو, انہوں نے مار دی. ایک پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. سبحان اللہ. اسے دور کرنے واسطے پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیطان ساڈا بہت بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. اس ویلے کو کام کرائے گا جس ویلے لوڑ نہیں ہے. تو فرمایا پتھر نکلا, فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو. وہ دوسرا توڑا تو تیسرا پتھر نکلا. سبحان اللہ. فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو. سبحان اللہ. وہ جب تیسرا توڑا اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ہرا پتا موجود تھا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جو 3 پتھروں کی تہ میں کیڑا ہے اے میرے موسیٰ میں اس کو نہیں بھولا تو اپنے نبی کی بیوی کو بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ. لہذا میں جانوں تیری بیوی جانے تو چل تبلیغ کر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم اللہ کے دین کا کام اپنے ذمے لے لیں, اللہ کی قسم اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کر دے گا. 2 ٹکے کی دکان کے لیے نماز نہ چھوڑا کرو. چھوٹے چھوٹے فون آ جائیں تو درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ نبیوں والا کام ہے. سبحان اللہ. اب سنیں آخری لفظ, یہ میں نے جو تبلیغ کی میرے نامہ اعمال میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تبلیغ کا ثواب اللہ نے درج فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور جتنے صحابہ جس امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان سب کے اسلام لانے کا ثواب اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں درج فرما دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کمائی نہیں سمجھتے ہو. اور صحابہ نے آگ پر لیٹ کر کلمے کے نعرے لگائے ہیں. اس گرمی ورمی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ گرمی اللہ نے اس لیے نہیں بھیجی کہ تھوڑا پسینہ ہی نہ نکلے, یہ اللہ نے پسینے کڈنا سے گلی ہے. تو تھوڑا بہت نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ اور میرا نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ تو میں تو نہیں تڑپ رہا اتنا, حالانکہ میں تو اسی میں سوتا ہوں, پر پھر بھی اتنی تڑپن ہے. جہاں بیٹھے ہیں بس پکا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یہ گرمی بھیجی اس لیے کہ پسینہ آئے تو آنے دو نا یار. کہیں گے نا یا اللہ کو پسینے والی کمائیے کو اجر ہی عطا فرما دے. فرمایا پسینہ خشک ہون تو پہلے مزدور دی مزدوری دیو تے اللہ بھی تے سانو دے گا نا. اے جے مقصد ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.